قال أيضا 40 عاما رواه مسلم في صحيحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز موقر صدر محترم، میرے مشفق، میرے استاذ حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب رحمانی ادام اللہ بقاؤہ، معزز موقر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ 2912 سورۃ الجن 72ویں سورت آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا اجارہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنی ملکیت قرار دیا کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے، کسی کا اجارہ نہیں، کسی کی ملکیت نہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد کی جگہ وقف کر دے، اگر کوئی شخص مسجد تعمیر کرا دے تو اس کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ اپنی ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں اس کا تصرف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے مسجدیں کسی کا اجارہ نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور مسجدیں چار دیواری کا نام نہیں، چھتوں کا نام نہیں، پلروں کا نام نہیں، مسجد اس جگہ کا نام ہے جہاں انسان اپنی جبین عقیدت خم کرتا ہے، اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، اس جگہ کا نام مسجد ہے۔ نعوذ باللہ، اگر مسجد ڈھا دی جائے، در و دیوار منہدم کر دی جائے، اس کا حکم ختم نہیں ہوگا۔ جیسے بابری مسجد جی ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ مسجد کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے۔ اور مسجد ساتوں زمین کے نیچے مسجد ہی رہتی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر مسجد ہی رہتی ہے، مسجد ہی ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر 3366 پر ایک روایت ذکر کی، ای المسجد هی الاول، یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ پھر ابو ذر غفاری نے کہا ثم ای یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر کون سی مسجد ہے؟ آپ نے کہا المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے۔ پھر ابو ذر غفاری نے کہا کم کان بینہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے کہا 40 سنۃ، 40 سال۔ مسجد حرام کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 127 میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ مسجدوں کی تعمیر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے لیا۔ مسجد اقصی حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کی، تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اور اللہ مسجدوں کا کام انبیاء سے، صحابہ سے لیا کرتا ہے۔ لیکن مسجدوں کی تعمیر جو آج میں آپ کر رہے ہیں، تعمیر تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس تعمیر کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ علامہ اقبال نے جیسے کہا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جیسے آج اس ملک کے حالات ہیں، اس ملک میں جو سیاہ قانون پاس کیا گیا ہے 2025 میں، جو آپ جانتے ہیں آج کا اجلاس جو پورے ضلعی سطح پر بورڈ کے ایما پر رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں اس اجلاس میں کل جماعتی
اکابر علماء کی قیادت میں یہ اجلاس چل رہا ہے، جس میں زیر صدارت حضرت مولانا عمر محفوظ صاحب ادام اللہ بقاؤ ہے، ساتھ ساتھ وحدت اسلامی کے امیر محترم اور پورے ہندوستان کی شخصیتوں میں حضرت ضیاء الدین صاحب صدیقی ہے، ساتھ ساتھ بربنی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب اشرفی ادام اللہ بقاؤ، جو مکتب بریلوی فکر کے ہمارے علاقے کی بڑی شخصیت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو امیر ہے، اور حضرت مولانا الیاس فلاحی صاحب اور دیگر معقر شخصیات الحمدللہ یہاں تشریف، اور ہمارے برار کے حضرت مولانا مفتی فیروز صاحب آئے ہوئے ہیں، اور یہ اجلاس انشاءاللہ جو جس کی ابتدا ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ یہ کس مقصد کے لیے رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، اور کس طرح ہم یکجہتی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ سب مل کر اگر کام کریں گے تو اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ پرسکون اخیر تک ہم بیٹھ کر اس اجلاس میں شریک ہو کر جو بھی بورڈ کی طرف سے احکام آئے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ، محبت، سکون، الفت اور بھائی چارگی کے ساتھ آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں ہم تمام کو کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ رات 13واں پارہ 13ویں سورت آیت نمبر 11 میں کہا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ یہ حالات جو ہم پر آئے ہیں یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے آپ کے اعمال بد کی وجہ سے، میرے آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ہے۔ اس لیے آج یہ تہیہ کریں، یہ عزم کریں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں، ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اور جو یہاں باتیں کہی جائے اس پر عمل کرے اور امت تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔